بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جن اسباب کے ذریعے سے رزق طلب کرتے ہیں ان میں ایک سبب استغفار و توبہ ہے۔ ہم استغفار و توبہ کو دو نقطوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت استغفار و توبہ۔ نمبر 2، استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ حقیقت استغفار و توبہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو توبہ استغفار کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جو زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ تو کہتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا اثر نہ تو ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ ان کے نزدیک توبہ استغفار کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا۔ اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرائط پوری ہو گئیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہو تو اس گناہ سے توبہ کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس پر نادم ہو۔ نمبر 3، اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو گئی تو اس کی توبہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس ارشاد میں صرف زبان سے ہی گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم ہے۔ عمل کے بغیر صرف زبان سے معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ بہت سی آیات اور احادیث شریفہ اس بات کے دلائل دیتی ہیں کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بس میں نے کہا، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار می برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان سے می برسانا، مال اور اولاد میں اضافہ، باغ اور نہریں بنانا رزق میں اضافے کی دلیل ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے۔ ہر ایک نے اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خوش سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ اللہ اکبر! استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائیے اور استغفار کی دنیاوی اور آخروی خیر و برکات سے فیض یاب فرمائیے۔ آپ یقیناً فریادوں کے سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے خوب زور کا می برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا
اور گناہ گار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، پھر انہوں یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں، نیز اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہیں، اور جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول آسان فرما دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اے ہمارے اللہ کریم، ہمیں توبہ استغفار کی نعمت سے نواز دیجئے اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول سہل فرما دیجئے، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے اور ہمارے سب کاموں میں ہمارے حامی و ناصر ہو جائیے۔ آپ فریادوں کو سننے اور پورا فرمانے والے ہیں، آمین یا ذو الجلال والاکرام۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق سبب ہونے کی ایک اور دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 ثمرات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ الرزاق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اے رزق متلاشیو، کثرت سے استغفار و توبہ کرو، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ، اور اس بات کا عزم کر لو کہ آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں پھٹکو گے، اور اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھو کہ دل کی ندامت اور اصلاح اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغابازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔